تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے، حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ، لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے؟ یہودی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں، اور بیت المقدس کے ذریعے ہم یہ مرکز تھا پوری دنیا کا، تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا، مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا، ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جیلسی، حسد جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیاں یہود میں تھی۔ بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں، غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا۔ عیسائیوں نے نا ایک چیز خود سے ایجاد کی تھی اپنے مذہب میں، رہبانیت، دنیا سے بے رغبتی۔ جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہوگا۔ اب یہ ابتدعوها، قرآن کہتا ہے خود گڑھا انہوں نے یہ فلسفہ، غلط تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے پہلے سے۔ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا یا کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا، شعبدے، یہ کر دیا، یوں کر دیا، ایسے میز کو اوپر اٹھا لیا، ہوتے نا شعبدے۔ مسمرزم کا بڑا وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے، ایک مسمرزم ہوتا ہے کہ دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور اس سے بولا کہ یار یہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے، تو چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ چیز اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نا زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینسٹ چلاؤں، میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، کہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا اس سے، جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں، اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی۔ تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی ریز نکلتی ہوں گی، اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے۔ تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا، میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا، تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مخالفت کر رہا ہوں اپنی خواہش، اب کیا کر؟ اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لی۔ تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے نا۔ اسلام آپ کو خواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو، جائز کو پورا کرو۔ لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام، ان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، وہ گن رہے ہوتے ہیں ہر 2 رکعت، یار ہوگا کیا، کتنا ٹائم اور لگے گا۔ تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت، تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم۔ عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک من حیث القوم، ایک قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر، تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسیٰ۔ اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں نہیں ہے۔ ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا، وہ تو خود بھی عیسائی تھا، اس نے دشمنی کس سے کی تھی؟ یہودیوں سے۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے، پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے، اس لیے چھوڑ دیے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا، یہ اس کی رائے تھی، میں نہیں کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جانے، آپ جانے، ہٹلر جانے۔ تو عیسائی، اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں، ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا چاہیے۔ ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں
ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا، تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو، بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ جب لندن کی یہ جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ، تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا، اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری 1300 سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں، تو ہم خام خام میں مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائی، ہم بلا وجہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں، ہم اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا، بچایا تھا بہت سے۔ ترکی آپ جائیں نا، ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی، مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے، ان کی جانوں کی حفاظت کی، کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھڈا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا۔ لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ یہودیوں سے ہوگی، تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی، تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا، پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں وہ چالاکیاں نہیں تھی جو کس میں تھی؟ یہود میں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام، وہ عیسائی ہے۔ میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لندن میں بھی، امریکہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز، بہت بہت زیادہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا تورات اور انجیل، انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی۔ تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں، جو حق پرست ہیں، جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہے، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے، بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے، خطبات بہاولپور جن کی مشہور کتاب ہے، صدیقی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی، شاید میں نے خود لگا دیا، ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر، حیدرآباد دکن کے تھے وہ، ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ، نایاب نسخوں پہ، تو ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ، قرآن پر تو تھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا یعنی جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام، یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے، وہ بالکل سیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، سورہ مریم سے یاد آیا، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تلاوت اپلوڈ کریں، ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراویح کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، آپ لکھیں گے نا مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ آ جائے گی، بار بار نہ کریں، کہیں ایک ہی بات، اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، سن لیں، سورہ قصص بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے، تو جس نے سننی ہے، نہیں سننی تو وہ بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑے ہوئے یوٹیوب پہ، تو بھائی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئی۔ تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پہ نازل، اسی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب یہ رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں، اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دی۔ بھی بلاغت ہے قرآن کی، یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آنسوؤں میں آنکھیں بہنا شروع کر دیں گی، یہ بلاغت ہے۔ اتنا روتے ہیں،
اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بہت ایسے واقعات ہیں قرآن پڑھ کے رونے کے، غیر مسلموں نے سنا، حضرت عمر نے سنا کیسا دل پگھل گیا ان کا، نجاشی نے سنا، اس کے پادریوں نے سنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں روتے تھے، جو دشمن تھے۔ یاد رکھیں جب آپ کے دل میں کسی کا بغض پیدا ہو جائے نا، ایک دفعہ کینہ پیدا ہو جائے، پھر آپ دلائل کو سائڈ پہ رکھ دیتے، پھر آپ ہمیشہ اس کے خلاف کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آج جو مسلکی اختلافات ہیں نا، 8 رکعت تراوی، 20 رکعت تراوی، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، ان کا بھی مسئلہ سارا یہی ہے۔ نام ہم سب قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں، لیکن سب کا مطلب اپنی ٹھڑک پوری کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی ٹانگ کو اونچا رکھو، دوسرے مسلک کو، ورنہ پتا ہوتا ہے کہ یار دلیل ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن اپنی والی دلیل کو دلیل کہنا ہے، دوسرے والی کو کہنا ہے 100% غلط۔ یہ ٹھڑک چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث کا، سمجھ رہے ہو نا، لیبل قرآن و حدیث کا، کیونکہ ہمیں تو صبح و شام تجربہ ہوتا ہے۔ جب آپ دلائل دینا شروع کرتے ہو تو نہیں یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے، خام خواہ کے فتوے ٹھوکنا شروع۔ اور کمال کی بات یہ کام وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو مسلک پرست نہیں کہتے، وہ لوگ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ تو ایسا مسلک ہے کہ آپ اس کے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہو۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے۔ 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرست دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برا بلا کہہ دو، ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ ان کے باپ کو آپ ذرا سا برا بلا کہہ کے دیکھو، ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے باپ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا، روحانی باپ بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی اور یہ 100% غلطی ہے، تو یہ ایسا جھاگ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا غصے میں، ان کے کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ طنز برداشت کر لیں گے، یہ حضرت ابو سفیان پہ، حضرت عثمان پہ، بڑے بڑے صحابہ پہ، لیکن جب ان کے کسی پیر و مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے منہ سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف یہ ایک حرف سننا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی، ایک مشہور شخصیت، انہوں نے صحابہ پہ بڑے اعتراضات کیے تھے، تو اور ان کا جب ان پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے، پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ اصول پیش کیا۔ تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی نا، تو ان کے ماتحتوں کو اتنا غصہ آیا، اتنی پوچھاڑ، اور یہ ایسے ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو، صحابہ کو تو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے، لیکن جب تمہارے پیر و مرشد، تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے ٹھنڈے دل آرام سے سن کے تمیز سے اس کا جواب دو، ایسا نہیں کرتے، ایک دم جھاگ اگلنا شروع۔ یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ جماعت المسلمین والے ایک ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا، جماعت المسلمین بہت گھومے تھے وہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو۔ میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید، لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسے یہ جماعت کے امیر کی تقلید کرتے ہیں۔ جماعت کیا یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں، یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی حدیث پیش کی جائے نا، دلیل پیش کی جائے تو یہ نہیں سنتے۔ تو یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ تجربوں کے بعد ہے کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ، کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے۔ ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق 1200-1300 سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے۔ یہ 2-4 لوگوں کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے انہی چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہوگے نا، آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی۔ امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے۔ اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام ابو حنیفہ کی دعوت دے رہے ہوتے۔ ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقہاء ہیں جن کا نصاب مرتب ہو چکا ہے، جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں، صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس۔ اگر ہٹو گے نا، آج کے اسکالرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہوں گے، اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، قرآن سن کے رونا جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی بھی عادت رہی ہے، جو غیر مسلم سنا کرتے تھے ان کی۔ میں جب ملیشیا میں تھا تو ہم کہیں
گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تو ساحل سمندر پہ میں نے 2 عیسائی دیکھے، کوئی بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے ان کے اوپر نا. میں گیا انٹرویو لینے کے لیے ان سے، میں نے پوچھا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پہ دم کر رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب. میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. تو میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سورہ رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں نا کسی بھی مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی، قرآن کی آیتیں ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اس سے. تو یہ قرآن کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے، قرآن کی روح میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے دلوں کو سکون دی. آج تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا کیا پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اثر ہی نہیں ہوتا. تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جب تلاوت کرتے اتنا روتے، بعض دفعہ کہتے ہیں رو رو کے گر جایا کرتے تھے، بیمار ہو جایا کرتے. حضرت عکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ہذا کلام ربی ہذا عہد و منشور ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ معمولی کتاب نہیں، اور یہ میرے رب کا عہد نامہ ہے، منشور ہے، میرے رب نے اس میں قوانین بیان کیے ہیں، منشور ہے یہ، میرے رب نے اس کتاب میں مجھ سے کچھ معاہدے کیے ہیں. یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس میں میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، یہ کرو، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا. تو اتنی عظیم کتاب ہے، پھر اس کو آنکھوں سے لگاتے، اس کا بوسہ لیتے اور پھر رونا شروع کر دیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی قدر کی ہے. آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، بچوں کو سکھانا بھی چھوڑ دیا ہے. سیکھ جاتے ہیں مدرسوں میں، کہیں اسکولوں میں، تو تلاوت ہی نہیں کرتے، پورے سال قرآن بند رہتا ہے. اللہ پہلے جنتیوں کو کہیں گے تم جہنمیوں سے کلام کرو. تو جنتی اور جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے گناہوں سے بچنے پر جو وعدے کیے تھے، آج ہم نے وہ وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اس کو سچا پایا ہے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے بھی حق پائے ہیں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، ہم نے جس آگ کا سنا تھا کہ ایک آگ ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کو جلائے گی، وہ آج آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک ندا آئے گی، جو فرشتہ ہوگا ندا لگائے گا، لعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. یہ بار بار قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے جہنم والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، یعنی دین بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گیا. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کن چیزوں کو فوکس کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، کردار میں 1 نمبری، بے حیائی کے قریب مت جاؤ. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کس چیز کو بنا لیا؟ یعنی دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا. چسکے لینے کے لیے مذہبی رسومات پوری کی جاتی ہیں. تو جو اصل دین تھا اس کو پس پشت ڈال دیا. آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا؟ بھائی یہود و نصارہ نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا، چسکے لے رہی ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا عمل کرتے تھے. تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی. کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے، ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے. کیسے؟ ہدیے، نذرانے، غلط بیانی کر کے لوگوں سے نذرانے لینا، غلط بیانی کر کے.
کیونکہ آپ جب کسی کی بات کی تائید کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے. صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے. آج جیسے ہمارے پاس لبرل مولویوں نے پردے کے مسائل میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیے. حیا عورت کے لیے، حیا عورت کا زیور ہے، حیا کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیا کو پروموٹ کرنے کے بجائے اب پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع. موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال، پتہ نہیں کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے. میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلب کھل رہے ہیں، ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں، سینما گھر کھل رہے ہیں، تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ 10 کھا گئے، خوشی اس پر ہے کہ 10 باقی رکھی ہوئی ہیں. وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، آپ آدھی تراویح کو رو رہے ہو کہ آدھی تراویح کھا گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک، اب تک مسجد حرام میں 1200-1300 سال، حضرت عمر کا دور 1300 سال سے زیادہ، اس وقت سے لے کے جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا نا، اس وقت سے اب تک 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آئی ہے. یہ 15ویں صدی میں جا کے کام ہوا ہے کہ آدھی تراویح مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. لیکن ہمیں اس پہ غم نہیں ہے کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی، ہمیں اس پہ خوشی ہے. ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں تراویح کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. تو کچھ اور تھوڑے سے لبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ تراویح کی نماز ہی کیا کر دیں گے، گول کر دیں گے. تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے. ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں، اور حرم میں ابھی ہمارے رشتے دار عمرہ کر کے آئے ہیں، پرسوں لوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں گھوم رہی ہیں حرم میں، جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے. ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں، وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، اتنی سخت پابندی تھی پردے پر، اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ بھئی بے حیائی نہیں ہے، نہ سائن بورڈوں پہ، بہت خوشی ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں، وہاں ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی تراویح ختم ہو گئی ہے، شکر اس پہ کرو کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہم تو یہی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف بغاوت جائز ہے، مار دھاڑ، اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. دعا ہی کر سکتے ہیں، تو دعا کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا. تو دعا کر لو اللہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام کے لیے مخلص ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو بات یہ چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی، وہ میں بات کر رہا تھا کہ جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا. تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا، تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں. انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لی ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ اہل نار، اہل جہنم، اچھا جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اعراف جو ہے نا، جو درمیان میں ہوں گے، وہ جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا، دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو، غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو. غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے. ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں. غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے. قاعدہ کلیہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بڑے امیر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے، امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے. تو آج یہ بھی لوگ ایک معیار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ ہو، لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح، یہ کون ہے صحیح عالم معلوم ہوتا ہے. یہ غلط ہے. تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا، پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا. ساری غریب مسکین لوگوں نے شروع کی ہے. مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں. دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی، اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ. قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے
جتنے پیغمبروں کے واقعات ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لایا. قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. آپ کے گرد یہ پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھٹے پرانے کپڑے والے, ان سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے. وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا, کیونکہ دین کی دعوت ہے, اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی؟ علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے, عمر کے لحاظ سے بڑا ہے, اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے, لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے, قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے, لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا, غریب پچھلی صف میں, امیروں کے لیے الگ مسجد, غریبوں کے لیے الگ مسجد. ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حرمین شریفین میں. اصل میں وہاں تو مجبوری ہے نا, سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول کے, وہ سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں. سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے.